محبوب آپ فرما دیجئے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں، پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں۔ دوسری جگہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، کہ پیدا ہونے سے مرنے تک علم دین حاصل کرو۔ علم دین حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کا کوئی خاص عمر نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اصحاب صفہ جو چبوترا تھا اس چبوترے پہ صحابہ اعظام کی کلاس لگتی تھی اور میرے مصطفیٰ وہاں پڑھاتے تھے۔ سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ ہے، یعنی وہاں پر صحابہ اعظام، اس میں کوئی بچے نہیں تھے، کوئی 50 سال کا بھی تھا، کوئی 60 سال کا بھی تھا، کوئی 70 سال کا بھی تھا۔ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا، میرے مصطفیٰ نے پلایا، پھر آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، اے لوگو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کا بھی دامن پکڑ لوگے ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ، زندہ باد ماشاءاللہ۔ علم دین یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان کوئی انسان کھانے پینے سے نہیں ہوتا، کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ انسان جو جتنا زیادہ کھا لے وہ انسان ہے؟ نہیں، کھانے پینے سے کوئی انسان نہیں ہوتا۔ جس کا پیٹ زیادہ بڑا ہو وہ انسان ہو، ایسا نہیں ہے۔ کھانے پینے سے انسان نہیں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضور سید عالم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی محترم سید عالم القادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے کاموں سے جانا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے قاری ارشاد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے، سب کو سلامت رکھے۔ بات ختم کر رہا ہوں میں۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہا تھا کوئی انسان کھانے پینے سے یا لمبی عمارت سے انسان نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ علم دین سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہو۔ تو انسان اور حیوان میں فرق نہیں، انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے، انسان تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے جب وہ علم دین سیکھتا اور سکھاتا ہے، بے شک اس سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور یہ علم دین کی برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت علم والوں کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ لڑکیوں کا ادارہ جس کی بہت سخت ضرورت تھی ہماری بستی میں، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جو ہماری ایجڈ جو عمر دراز خواتین ہیں، عمر رسیدہ خواتین ہیں، انہوں نے بھی یہ اپنی منشا ظاہر کی ہے کہ ہم بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن شریف صحیح کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نمازیں صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ اس ادارے میں رکھیں گے، ایک گھنٹے کا ہم کلاس رکھیں گے کہ کس میں طہارت کے مسائل پڑھانا ہے، کس میں نماز کے مسائل پڑھانا ہے اور کس میں قرآن شریف صحیح کروانا ہے، یہ ہم رکھیں گے۔ اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ پوری بستی اور قرب و جوار کے لیے گفٹ ہے۔ اس میں الحمدللہ ابھی تک جتنے بھی لوگ شامل ہیں، سب سے پہلے یہ ہمارے تمام ائمہ شامل ہیں، سارے ائمہ اس میں شامل ہیں، سارے ائمہ کی بڑی محنتیں کاوشیں ہیں اور کسی کا بھی مقصد حرص اور لالچ نہیں ہے، صرف دین متین کی خدمت کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پروردگار عالم اس مشن کو خلوص کے ساتھ آگے بڑھائے اور ہمارے اس مشن میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو بتانا آپ سے یہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھا لکھا اور بے پڑھا برابر نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی طرح۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ آقا جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور خیر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہم اپنے بیٹوں کو علم دین سیکھیں سکھائیں، لیکن اگر ہماری بہن بیٹیاں علم دین سے کمزور رہ جاتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی نہیں بن پاتی ہیں، جب بیٹی کی شکل میں ہوتی ہیں تو وہ اچھی بیٹی نہیں بن پاتی ہیں، جب وہ ماں کی شکل میں پہنچ جاتی ہیں تو اچھی ماں نہیں بن پاتی ہیں۔
لیکن جب انہوں نے فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھا ہوگا، جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے کلچر کو پڑھا ہوگا، جب بیٹی کی شکل میں ہوگی تب ماں باپ کے لیے جنت ہوگی، اور جب وہ بیوی بن کے کسی کے گھر میں جائے گی تب شوہر کے لیے جنت ہوگی، اور جب اللہ رب العزت اس کو اولاد سے نوازے گا تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جنت کو سمیٹ کے ماں کے قدموں میں رکھا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ فاطمۃ الزہرا زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان تو اللہ ہمیں ماشاءاللہ۔ ضرورت ہے، کتنے فسادات ہمارے درمیان ہیں، ہم اپنی نماز صحیح نہیں کر پاتے، ہم اپنے طہارت کے مسائل سے بالکل ہم ناواقف ہیں، تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی بچیوں کو انشاءاللہ پردے کا پورا معقول انتظام رہے گا، سارے انتظامات رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کیمرے بھی ایک دو دن میں لگنے والے ہیں، سارے کام رہیں گے، اور خلوص کے ساتھ اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے کچھ بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے حوصلہ دیا اور بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے یہاں تشریف لائے حضرت علامہ سید عالم القادری صاحب قبلہ تشریف لائے، اور علامہ حنیف صاحب قبلہ، اور ہمارے مولانا ناظم رضا خلیلی صاحب، عتیق برکاتی صاحب، بلال بھائی، اور مولانا اعظم صاحب قبلہ، اور ہمارے کرنپور کے امام صاحب مولانا نواز شریف صاحب، اور مولانا سید نذیر صاحب قبلہ جو بہت پیچھے بیٹھ گئے ہیں، یہ ملانے والی مسجد کے خطیب و امام ہیں، پاک بڑا کے رہتے کشمیر سے ان کا تعلق ہے، بڑی خوبصورت جگہ سے تعلق ہے۔ یہ تشریف لائے ہمارے قاری مزمل صاحب ہیں اور قاری ارشاد صاحب ہیں، اور ہمارے مساجد کے تمام حضرات ہیں، یہ تشریف لائے ہمارے مولانا ناظم صاحب ہیں جو نگلیہ میں پڑھاتے ہیں، یہ تمام تشریف لائے، مولانا وسیم صاحب، اللہ رب العزت ان کی آمد کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے یہ تمام مہمان تشریف لائے، آپ سب کا شکر گزار ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار اعلیٰ ہم سبوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔